علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، بریک سے واپس ہم آ چکے ہیں اور اب وقت ہے ہمارے ججز کی جانب جانے کا، کیونکہ آپ کو بھی انتظار ہے کہ ان بچوں کا کیا فیصلہ ہوا، کیا رزلٹ آیا ہے۔ ہم جائیں گے سب سے پہلے ہمارے جج آج کے نہال احمد صدیقی صاحب کی طرف کہ آپ بتائیں کہ بچوں میں کیا کمی تھی اور کس نے کون سی پوزیشن لی ہے۔ ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بہت اچھی تقریر کی، باڈی لینگویج بھی تھی۔ بات یہ ہے کہ بہت چھوٹے بچے ہیں، اب جو ہے اس میں 10 سال 12 سال کے بچے ہیں یہ۔ کچھ تلفظ کی غلطیاں تھیں جو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں سے ایک بچی جو ہے وہ اس کی تھوڑی باڈی لینگویج صحیح نہیں تھی، وہ صرف ایک ہی جگہ اس نے فوکس کیا ہوا تھا۔ بیٹا جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے چاروں طرف جتنے لوگ ہیں ہم سب کو فوکس کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بچی نے جو ہے ایک مخصوص انداز میں اس کے ہاتھ چلتے رہے اور اس نے کوئی تاثر نہ دے سکی وہ۔ اسی طرح مطلب یہ کہ بچے ہیں جو غلطیاں کرتے رہے، ہم ان کو درگزر بھی کر سکتے تھے اور کی بھی ہم نے۔ اب اس کا جو رزلٹ ہے وہ میرے ساتھی جج جو ہیں اناؤنس کریں گے۔ اچھا، بچے یہاں ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری سے آئے، سب نے اپنی عمروں کے حساب سے جو صلاحیت پیش کی اپنی وہ بہت اعلیٰ تھی، دیکھنے میں پرفارمنس اچھی تھی ان کی، تقریری کا مواد ان کا اچھا تھا، شین کاف ان کا کافی حد تک درست ہے۔ لیکن یہ کہ ایسے مقابلوں میں اکثر یہ ہوتا ہے اب جو کوالیفائی کر کے بچہ آگے جائے گا وہ تو ایک ہی ہوگا، دو کو یہاں سے ایلیمینیٹ ہونا پڑے گا۔ لیکن بیٹا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہاں ناکام ہو گئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی ناکامی نہیں، یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ کی کوشش کی کامیابی ہے کہ آپ یہاں ہیں اس وقت۔ یہاں پہ آپ کے تقاریر کے اندر آپ نے ہی قرآن کے حوالے دیے ہیں، حدیث کے حوالے دیے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھے موقع پر آ کے آپ نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، تو یہ بھی آپ کی کامیابی ہے۔ اس لیے یہاں سے اگر آپ واپس جا رہے ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہار گئے، آپ اپنی ہمت سے کام لیتے رہیں، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے رہیں، ضرور آپ کی کوشش کا نتیجہ کبھی نہ کبھی آپ کو ایسا ملے گا کہ آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ پہلی کامیابی آپ کو مل چکی ہے۔ یہاں رزلٹ دینے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے، تو جو عام طور پہ روٹین ہے لوگوں کا بتایا طریقہ ہے کہ ہم آخر سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو یہاں ہمارے پاس جو رزلٹ ہے، تیسرے نمبر پر جو پارٹیسپینٹ ہیں اس وقت جو شریک مقابلہ ہیں وہ ہیں ہمنا راشد، تیسرے نمبر پر۔ اور دوسرے نمبر پر جب میں دوسرے نمبر کا نام لوں گا تو یقیناً پہلا نمبر خود بخود واضح ہو جائے گا، کیونکہ اب 2 ہی بچے بچے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر جو طالب علم اس وقت اس مقابلے میں شامل تھے وہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں اس مقابلے میں، ان کا نام ہے روحان شفیق۔ تو یقیناً پھر کامیاب ہونے والی جو کوالیفائی کر کے آگے کے مقابلے میں جائیں گی وہ ہیں کرینہ اوان۔ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، بہت ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے آج کے جو شریک تھے، شرکا ہیں، ان کا یہ رزلٹ ہے۔ میں ججز کی جانب تھوڑا سا جانا چاہوں گا اور ججز سے میں سید نظام الدین صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ چند بول تقریر پر بتائیں تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور ان بچوں کی اصلاح ہو سکے۔ اچھا، تقریر جو ہے وہ ایسا فن ہے کہ اس کو ہم عام بول چال اور اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی صلاحیت کو۔ جب ہم تقریر کرتے ہیں تو یعنی ہم اپنی صلاحیت کو پالش کرتے ہیں بولنے کی، اور اپنی جو زبان ہے اس کو درست کرتے ہیں، شین کاف درست ہوتا ہے، محاورے درست ہوتے ہیں، تو ہمیں بولنا، ترتیب سے بولنا اور سلیقے سے بولنا آ جاتا ہے۔ تو یہاں تقاریر میں جب بچے آتے ہیں تو یقیناً وہ سیکھ کر آتے ہیں، سمجھ کر آتے ہیں اور اچھی طرح کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اس میں باڈی لینگویج، اس میں آپ کا لہجہ، الفاظ کا اتار چڑھاؤ، تمام چیزیں آپ کے ساتھ معاون ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی مقابلے میں جاتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان میں دیکھی جاتی ہیں اور اسی کے رزلٹ دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جب بھی آپ آگے جائیں تو ان چیزوں پر خاص غور کریں۔ مواد کے اندر دلیلیں اور دلائل جو آپ دیتے ہیں اور جو احادیث لیتے ہیں، جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ بہت واضح ہوں اور منفرد ہوں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے تاکہ پھر وہ آپ کا مواد اچھا کہلائے گا، اس سے نمبر بڑھ جائیں گے۔
آپ کے انداز سے نمبر بڑھ جائیں گے. اور آپ کا جو باڈی لینگویج ہے، باڈی لینگویج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مائک پہ توجہ دیتے ہیں تو صرف مائک پہ دیکھتے رہتے ہیں. بعض لوگ اوپر دیکھ کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ زمین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے. جب آپ جناب صدر کہہ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، تو جناب صدر کی طرف ذرا گھوم جائیں، مڑ جائیں، ان کی طرف دیکھ لیں. آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، کیمرے کو دیکھیں. یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو ان کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ اور بہت اچھے مقرر بنیں گے مستقبل میں. آپ کی صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں، یہاں ہم نے یہ دیکھا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو ہمارے اس مقابلہ حسن تقریر کا آج اختتام ہوتا ہے، اور وینس ٹی وی نے ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اتنے خوبصورت پروگرام اور ایک منفرد پروگرام مقابلہ حسن تقریر اعتراف کمال میں اس کا انعقاد کیا ہے. میں مبارکباد دوں گا وینس ٹی وی کے سی ای او، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ان کی پوری ٹیم کو کہ جو ماہ رمضان المبارک میں اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں، اور ان بچوں کے مستقبل پر آپ نے فوکس کیا ہے، اور ان بچوں کو آپ نے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ یہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ آپ کا نگہبان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، وینس ٹی وی کی جانب سے ایک منفرد پروگرام اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمید احمد وارثی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، یہ پروگرام رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں وینس ٹی وی کی جانب سے انعقاد کیا گیا ہے. تقریر کیا ہے؟ تقریر احساسات و جذبات کی ترجمانی کا نام ہے. کسی دانشور کا قول ہے کہ کمیونیکیشن آدھا علم ہوتا ہے، یعنی کہ جس شخص میں اپنی بات، اپنے جذبات، اپنے احساسات بیان کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اس کی بات سنی جاتی ہے اور تسلیم کی جاتی ہے. ناظرین محترم، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کی تحریر و تقریر دونوں ہی اچھی ہوتی ہیں، اور تحریر سے زیادہ تقریر اثر رکھتی ہے. تقریر کہتے ہی اسے ہیں جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرے اور لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ واہ کیا جذبات تھے، کیا الفاظ تھے، اور کیا انداز تھا، کس انداز میں تقریر کی ہے. اس شخص، بچے یا بچی کی تقریر سن کر مزہ آ گیا. ناظرین محترم، اسی خوبصورت پروگرام اعتراف کمال میں ہمارے ساتھ آج باکمال، باصلاحیت اور ٹیلنٹڈ بچے یہاں پر موجود ہیں جو اس سے پہلے آڈیشن راؤنڈ کلیئر کر آئے ہیں اور اب کوالیفائر راؤنڈ میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، جو کہ طلبہ و طالبات ہیں. ناظرین محترم، مقابلہ حسن تقریر کے آغاز سے قبل جو آج ہمارے یہاں پر شرکاء موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کو کرواتا چلوں. آج ہمارے مقابلہ حسن تقریر میں جو پہلی شریک موجود ہیں ان کا نام ہمنا راشد ہے، جن کا تعلق دی ہورائزن اسکول سے ہے. ناظرین محترم، ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے جو آج دوسرے شریک ہیں ان کا نام روحان شفیق ہے، جن کا تعلق
پاک عسکری ایجوکیشن سسٹم سے ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ آج مقابلے حسن تقریر کے شرکاء موجود ہیں، اور آج یہ یہاں پر موجود ہیں کوالیفائر راؤنڈ میں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے اب کون سا بچہ یا بچی آگے کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے آگے سلیکٹ ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آج ہمارے جو مقابلہ حسن تقریر کے ججز ہیں ان کا تعارف آپ کو کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت شخصیت اور علم سے تعلق رکھنے والی شخصیت جناب محترم سید نظام الدین صاحب موجود ہیں، جو تقریباً 35 سال سے ایک اسکول چلا رہے ہیں۔ استادوں میں آپ کا شمار ہے، آپ اساتذہ حضرات میں آپ کا بیٹھنا، اور آپ اساتذہ حضرات میں اپنا ہی ایک مقام رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ تقاریر میں بھی اپنا حصہ برابر کا شریک کرتے ہیں، اور تقریر سننے، سمجھنے اور اس کے انداز کو پرکھنے کی آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سید نظام الدین صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر کے دوسرے جج جو مشہور و معروف مقرر بھی ہیں اور آپ کا بھی اساتذہ حضرات میں شمار ہوتا ہے، ہمارے ساتھ جناب محترم نہال احمد صدیقی صاحب موجود ہیں، جو بچوں کو تقریر کے حوالے سے آپ ان کی اصلاح بھی فرماتے ہیں اور تقریر کے انداز کو سمجھتے بھی ہیں اور اچھے طریقے سے سمجھاتے بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ آج مقابلہ حسن تقریر کے دونوں ججز موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقابلہ حسن تقریر کا آغاز میں ججز کی اجازت سے کرنا چاہوں گا، آپ کی اجازت ہے۔ میں مقابلہ حسن تقریر سے قبل ایک شعر، کیونکہ یہ مقابلہ حسن تقریر کا ہے اور اس میں اگر میں یہ شعر نہ پڑھوں اور نہ سمجھاؤں تو کیا مزہ اس مقابلہ حسن تقریر کا، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں تمہیں ضرور پڑھاؤں گا، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں تمہیں ضرور پڑھاؤں گا، وہ خود ہی تمہارے دل میں اتر جائیں گے، میں وہ الفاظ ایسے سمجھاؤں گا۔ اور ہمارے مقابلے حسن تقریر کے آج کے پہلے شریک کی جانب بڑھتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا ہمنا راشد سے کہ آپ مقابلہ حسن تقریر کا آغاز کریں۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دنیا ظلم و ناانصافی سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف جہالت کے سائے پھیلے ہوئے تھے، انسانیت سسک کے دم توڑ رہی تھی، قتل و غارت گری کا دور دورہ تھا، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا تھا، کمزور سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، ننھی منی معصوم سی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا، غرض جنگل کا قانون ہر طرف نظر آتا تھا۔ وہ تھے قتل و غارت میں چلا کیسے، وہ تھے قتل و غارت میں چلا کیسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ صدی وقار ہاں آپ واقعی نسخہ کیمیا لے کر آئے کہ صدیوں سے لڑنے والوں کو من کا نقیب بنا دیا، جانی دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا، قافلوں کو جان و مال کا محافظ بنا دیا، انسان کو انسان کی غلامی سے نکالا اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالا، ذات پات کے فرق کو مٹایا اور غلام کو آقا کے برابر مرتبہ دلایا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ صدی وقار آپ آئے تو علم آیا، شعور آیا، انسان نے اپنے خالق کو مانا اور پہچانا، اپنے حقوق و فرائض کو جانا، امن و انصاف کا دورہ ہوا، ضعیفوں کو آسرا ملا، یتیموں کو ٹھکانہ ملا، دکھ انسانیت کو قرار آ گیا، جہاں میں موسم بہار آ گیا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ صدی وقار محمد عربی آئے تو دل بدلے، نظر بدلی، انداز بدلے، جہالت رخصت ہوئی، علم کی روشنی ہر سو پھیلی،
وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ سردار وقار، آج سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں کی منتظر ہے۔ آج کی دکھی انسانیت مجھ سے، آپ سے، پوری ملت سے ایک بار پھر اسی پیغام محمد کو عام کرنے کا تقاضا کر رہی ہے جس کے ہم امین ہیں۔ آئیے اٹھیے کہ وقت ایک بار پھر پکار رہا ہے، قوتی عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوتی عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یہ ہمارے مقابلے حسن تقریر کی پہلی شریک ہمنہ راشد تھیں، اور اب مقابلہ حسن تقریر کے دوسرے شریک میں ان سے گزارش کروں گا روحان شفیق سے کہ وہ مقابلے کو آگے بڑھائیں۔ سردار علی وقار، السلام علیکم۔ آج سے 1400 سال پہلے اس ماہ مبارک میں رحمت عالم کا ظہور ہوا، جس بات کا اعلان تھا کہ اب اس دنیا کی تمام تاریکیاں اور مایوسیاں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن نے کہا، ہم نے تجھ کو گواہی دینے والا، غافلوں کو ہوشیار کرنے والا اور خدا کی طرف سے اس کے حکم پر پکارنے والا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ سردار علی وقار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ہی وہ روشنی ہے جو فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوئی اور ساری کائنات میں پھیل گئی۔ آپ کا پیغام رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے۔ آپ آئے لے کے دنیا میں اخوت کا پیام، آپ آئے لے کے دنیا میں اخوت کا پیام، عظمت انسان کو بخشا آپ نے اعلیٰ مقام۔ سردار علی وقار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہد مسلسل سے کفار کے ذہن بدل گئے، خیالات کی رو بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات و اطوار بدل گئے، رسم و رواج بدل گئے۔ یہ سرور کونین کا صدقہ ہے کہ انسان، یہ سرور کونین کا صدقہ ہے کہ انسان، انسان کہے جانے کا حقدار ہوا ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ یہ ہمارے مقابلے کے دوسرے شریک تھے روحان شفیق۔ مقابلہ حسن تقریر کی آج کی ہماری آخری پارٹیسپینٹ قرینہ اوان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے۔ اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب سے بھی بے انتہا محبت ہے۔ ختم الرسول کی سیرت اور اخلاق کھلی کتاب کی مانند ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ آپ کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ میرے حضور، آپ پہ سلام ہو کہ آپ مبلغ بھی تھے اور داعی بھی، سفیر بھی تھے اور نذیر بھی، سپہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی، آخرت کو بنانے والے بھی، آپ محمد بھی، آپ احمد بھی۔ غرض یہ کہ آپ وجہ کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی۔ یہ پیغمبر انقلاب کے اخلاق ہی تھے کہ وہ فاتح بھی بنے اور حکمران بھی۔ دنیا عالم میں آپ ہی وہ عظیم الشان ہیں کہ اس سے زیادہ اللہ نے کسی اور کی تعریف نہیں کی، کہ جن کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، کہ جن کے چہرے کو ودعا کہا گیا، کہ جن کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، کہ جن کے سینے کو علم نشرہ کہا گیا، کہ جن کی چادر کو یا ایھا المزمل کہا گیا، کہ جن کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کہا، اور کیا کہنے اس وجود کے کہ جن کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا
نہ چاندی تھی. شکریہ. ماشاءاللہ. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، اونچا ہے ذکر تیرا. ناظرین محترم، آج ہمارے مقابلے حسن تقریر کا اس کوالیفائی راؤنڈ کا اختتام ہوتا ہے. اب وقت ہے ہمیں اپنے ججز کی جانب جانا ہے اور ان سے ان بچوں کے لیے جو ان کا رزلٹ ہے وہ ہم نے سننا ہے اور پوچھنا ہے کہ کون بچہ کہاں پر کمزور ہے. اس سے قبل ہم جائیں گے ایک بریک کی جانب اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو ججز کے فیصلوں سے آگاہ کریں گے. علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.